ابو لہب اور ابو سفیان قسم کھا رہے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان عطا کرتا ہے۔ آج کا مسلمان بزدل ہو گیا، کسی بھیڑ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ نہیں، قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ارے مومن کسی سے نہیں ڈرتا، مومن کسی کافر سے نہیں ڈرتا، مومن کسی انسان سے نہیں ڈرتا۔ موسیٰ فرعون سے نہیں ڈرا، لیکن اگر میدان میں للکار دے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے آ جائے، ایک گروہ کے ساتھ، ایک ہتھ کنڈے پر بھیڑ مل کر حملہ کرے، خدا کی قسم شہادت کو قبول کرو، ایک اللہ سے ڈرو، سجدے میں سر کٹاؤ جیسا کہ یزید کے سامنے حسین نے کٹائے۔ لیکن یہ محض تقریر ہے، کہتے ہوئے دل بھی روتا ہے، ہمارے نوجوان کے اندر ایمان نہیں بچا۔ وہ ایک وقت تھا کہ نوجوان علماء سے ملا کرتے تھے اور مسئلہ معلوم کرتے تھے کہ اے مولانا بتائیں میری نماز فجر چھوٹ گئی، کیسے قضا کرنی ہے؟ آج عصر چلی گئی، سو رہا تھا، جان بوجھ کر قضا کیا ہوں، کیسے ادا کروں؟ یہاں تو ہمارا یہ حال ہے کہ نماز فجر بھی پڑھی نہیں جا رہی۔ رمضان میں سحری کے بہانے اٹھتے ہیں اور سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو گیا، وہ نماز بھی ہم سے نہیں پڑھی جا رہی۔ وہ جوان بیٹا کو باپ اٹھا رہا ہے، ارے بیٹا اٹھو، سحری ختم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اٹھا، نہ منہ دھویا، نہ وضو بنایا، نہ مسواک کیا، وہی جھوٹے منہ سے کھایا، کمبل اوڑھ کے سو گیا۔ یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا۔ ایسے کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم۔ صحابہ کی جماعت کے بارے میں کہا، جو کوئی انسان صحابہ کی جماعت پر عمل کرے گا، فالو کرے گا، مساجدوں کے اپنے سروں کے سجدوں سے آباد کرے گا، اس کے لیے کہا وَلَا تَهِنُوا، ڈرنا نہیں ہے، مومن ڈرتا نہیں ہے، مومن شیر ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہیں کھانی، کیسی بھی مصیبت آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، فرعون نے دوڑایا کہ اللہ نے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا، دریائے نیل میں راستہ بنا کر موسیٰ کو پار کیا، اور جب فرعون آیا بیچ دریائے نیل میں ہو جائے، نہ اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے نہ مسلمانوں کو نقصان۔ ابو سفیان وہ تلوار لے کر آ رہا ہے کہ صحابہ کو مدینہ میں گھس کر مٹائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مشورہ کر رہے ہیں، 17 رمضان ہے، روزے کی حالت میں صحابہ ہے، بھائی بتائیں کیا کیا جائے، کیسے چلا جائے، اس جنگ کو کیسے روکا جائے۔ جنگ کرنا مقصود نہیں تھا، اللہ کے نبی اس نیت سے نکلے ہیں چند صحابہ کو لے کر، 313 کو لے کر، وہ اس لیے کہ ان کے جنگی سامان کو قبضہ کرنا ہے، وہ ہم پر حملہ کرنے آئے گا، راستے میں جب سفیان لوٹے گا تمام ہتھیار اسے چھین لیں گے، تاکہ ہم صحابہ کرام، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، وہ مائیں، وہ صحابیاں، وہ ایمان والیاں، وہ اس جنگ سے بچ سکے، اس نیزے سے، اس بھالے سے، یہ تلوار اس کے خلاف استعمال نہ ہو۔ قبضہ کرنے کی نیت سے اللہ کے نبی نکلے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا، کیونکہ CID ہوا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے جاسوس ہوا کرتے تھے، وہ بتا دیے اللہ کے نبی تمہارے ہتھیاروں کو چھیننے کے لیے آ رہے ہیں، 313 کے ساتھ نکلے ہیں۔ اور ادھر انہوں نے خبر بھیجی، ابو جہل مکہ سے 3000 کا لشکر لے کر نکلا ہے، اور ایک کے پاس گھوڑا ہے، نیزہ ہے، کھاتے پیتے پیٹ بھر کر جنگ میں آیا ہے۔ صحابہ کرام روزے سے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، نیزہ نہیں، تلوار نہیں، بھالا نہیں، تیر نہیں، لاٹھیاں بھی نہیں، لشکر 17 رمضان، آج 13 رمضان۔ اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں، بھائی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی آپ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، آپ ہمیں حکم دیں، خدا کی قسم گھوڑے دوڑانے کے لیے کہیں سمندروں میں گھوڑے دوڑا دوں گا، آپ اگر چھلانگ لگانے کے لیے کہیں پہاڑوں سے چھلانگ لگا دوں گا، آپ حکم تو کریں، مڑ کر پیچھے نہیں دیکھوں گا، ہر ایک تیر کو سینے پہ کھاؤں گا، ایک بھی زخم کمر پر یا پیٹھ پر نہیں آئے گی۔ ہاتھ سے روکو، کس سے روکو؟ ہاتھ سے روکو۔ اگر 10 انسان کسی ایک پر ظلم کر رہا ہے، وہ محلے کے اندر ہو، وہ بازاروں میں ہو،
وہ معاشرے میں ہو ہاتھ سے روک دو. اگر اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکو, اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا مانو. دل کے اندر ایمان نہیں. جائزہ لینی چاہیے. اس لیے کوشش ہو جہاں پر ظلم ہو اسے روک دے, اسے پکڑ لے ہاتھ, تم یہ غلط کر رہے ہو. تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ان 313 کی حفاظت فرما. نہیں فرمائی, روئے زمین پر تیرا نام لینے والا, کلمہ پڑھنے والا, اسلام کو پھیلانے والا کوئی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد جنگ ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بدر میں اگر ہم آپ کی مدد نہیں کرتے, آپ کمزور ہو جاتے, آپ لڑکھڑا جاتے, آپ کمزور پڑ جاتے, ہم نے آپ کی مدد کی. اِذْ تَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. 1000 فرشتوں کی جماعت کا نزول کیا, ہم نے اتارا, اور وہ تلواروں کو لے کر وہ وار کرتے تھے. تو اللہ کے نبی تو حضرت جبرائیل جنگ میں ہی آیت سنا رہا ہے, اِذْ تَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. 1000 فرشتوں کی جماعت کو تلواروں کے ساتھ ہم نے بھیجا کہ مدد کرو میرے نبی کی, اس صحابہ کی جو دعا میرے نبی مجھ سے کر رہے ہیں, اور ان 313 کی حفاظت کرو. یہی 313 ہوں گے جو اس روئے زمین پر اسلام کو پھیلائے گا, کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمۃ الحق اور اعلاء کلمۃ اللہ اور اسلام کی تبلیغ کو عام کرے گا. جاؤ اور مدد کرو. اور پھر وہی ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ 1000 فرشتوں نے اس جنگ میں حصہ لیا. بدر کے اندر یہ سعادت ملی کہ آپ فتح یاب ہوئے. یہ اس وقت ہوتا تھا جب ہمارے اور آپ کے اندر ایمان تھا, پیدا ہوا کرتی تھی. آج جیسے ہی خرابیاں آئی ہیں اور گھروں کے اندر اولاد بدتمیز ہوا ہے, اور ہمارے گھروں کی عورتوں سے پردہ دور ہوا ہے, اور ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے, خدا کی قسم ہمارے حق میں ذلت ہونا مقدر بن گیا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اگر مومن